سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الوجود اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. ہر انسان معاشرے میں ہو یا گھر میں ہو ایک خواہش رکھتا ہے کہ بڑی پرسکون زندگی ہونی چاہیے، ایسی زندگی ہو کہ جس میں سکون ہی سکون ہو، نہ کوئی بیماری ہو، نہ کوئی پریشانی ہو. اس سے زیادہ بڑی چیز جو سکون کی ہے وہ آپس میں جھگڑے ہیں. جھگڑے کی وجہ سے انسان کا سکون ختم ہوتا ہے. باقی چیزوں پہ تو پھر بھی گزر کر جاتا ہے، لیکن جھگڑا فساد ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان بہت ہی زیادہ بے سکون ہو جاتا ہے. گھر ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، ہر بیوی یہ چاہتی ہے، ہر خامد یہ چاہتا ہے، بچے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو. ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ میرے بچے فرمانبردار ہوں، میری بات مانیں، جو میں کہوں ویسے کریں. کون سی ایسی بیوی نہیں ہوگی جس کی خواہش نہ ہو کہ میرا خامد ہو، میری قدر کرے، مل جل کے کام کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں. اور کون سا خامد ایسا ہے جو یہ نہ توقع کرتا ہو تو میری بیوی جو ہے میری مرضی کے مطابق چلے، ہمیں دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کا سہارا بنے. کیونکہ سارے تو ختم ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی ختم ہو جاتے ہیں، رشتے دار ختم ہو جاتے ہیں، اولادیں جوان ہو کے چلی جاتی ہیں، تو قبر تک جانے تک یہ خامد اور بیوی ہوتے ہیں. اتنا زبردست رشتہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ رشتہ آج میاں بیوی کا ہے. جس گھر کے اندر دیکھیں آپ فساد، جس گھر میں دیکھیں کوئی نہ کچھ فساد. میں نے تو بہت کم دیکھا ہے کہ بھائی جہاں میاں بیوی کے اندر اختلاف نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ دوائے بیٹھے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی نکل آتا ہے بم کی طرح، لیکن یہ ہے کہ اختلاف موجود ہوتا ہے. وہ چیز نہیں کہ جو انسان خواہش رکھتا ہے کہ ایسا ساتھی ہے میاں بیوی میری کہ جو قبر تک میرے ساتھ جاتی ہے، مجھے جائے گا. کتنا بڑا ساتھ ہے، آپ دیکھیں کتنا بڑا ساتھ ہے.
اس ساتھ کے اندر اخلاص، محبت، خلوص اللہ نے رکھا ہے تو وہ تو گھر جنت بن جاتا ہے انسان. تو ایسا خاوند جو ہے وہ ہر کام خوشی کے ساتھ کرے گا، مشکل بھی برداشت کرے گا، جس کی بیوی کا وہاں بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے. اسی طرح ہر بیوی جو ہر مشکل کو، اگر غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، حالات اجازت نہیں دیتے، خوشحالی نہیں ہے، تو اگر آپس میں محبت ہے تو بڑی آرام کے ساتھ وہ زندگی گزار جاتی ہے بغیر کسی ہیلے شکوے. اور جہاں اختلافات ہوں، چاہے بڑی بڑی گاڑیوں کے در پہ لا کے کھڑا کر دو، سونے سے ان کے ہاتھ رنگ دو، جو کچھ بھی چاہے ان کو تحفے تحائف دو، لمبی لمبی اونچی اونچی گاڑی ان کو دے دو، لیکن اگر دل کے اندر اختلاف ہے تو گھر جہنم بنا ہوتا ہے. پھر نہ ان تک تعلق خراب ہوتا ہے بلکہ کیا ہے کہ بچوں تک جاتا ہے، تو ان بچوں کا بھی آگے جاتا ہے کیونکہ اسی ماحول میں پرورش کی ہوتی ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان آئے تو سکون کے ساتھ اس زندگی کو گزار کے چلا جائے. گھر آئے تو سکون ہو. اور تو گھر کی بات ہے. گھر کے بعد انسان نے معاشرے میں بھی جانا ہوتا ہے، دکان پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، یا کسی آفس میں جا کے کام کرنا ہے، یا کسی کے پاس کام کرنا ہے. پھر دوسرا معاشرہ ہوتا ہے، اس میں جا کر پھر اس کو ایک اور فیس کرنی پڑتی ہے یہ چیز. تو وہاں پر جا کے یہ آدمی کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ پرسکون ہوں اور جاؤں، میں کاروبار کر رہا ہوں یا کسی کے پاس کام کر رہا ہوں یا بزنس کر رہا ہوں، تو وہاں بھی ہونی چاہیے کہ بھئی پرسکون ہو، نہ کسی قسم کو جھگڑا، نہ فساد وہاں بھی نہ ہو. اپنا کام کیا، تنخواہ مل لیا، نہ کسی جھگڑا نہ لڑائی. پھر اس کے ساتھ پورا معاشرہ ہے الحمدللہ. شہر آباد ہو، چوری کا خطرہ نہ ہو، آپ کی دکان پہ کوئی چوری کرنے نہ آئے، آپ کے مکان میں کوئی چوری کرنے نہ آئے، آپ کی گریبان کو کوئی نہ پکڑے، آپ کا مال لوٹ کے کوئی نہ لے جائے، آپ کی گاڑی کوئی نہ توڑے، آپ سے جھگڑا کوئی نہ کرے، آپ سے بدتمیزی کوئی نہ کرے. یہ معاشرتی رنگ ہے. یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مل جائیں تو مجھے بتائیں کیا آئیڈیل ہے؟ یہ خواب ہے، سپنا ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کرے ہم جھگڑے کریں، ایک دوسرے کا حقوق توڑیں، ہم چوریاں کریں، مال کھائیں لوگوں کے، فلاں کریں، گھر میں لڑائی ہو، باری فساد ہو، بچوں میں فساد ہو، آفس میں فساد ہو، اس کی چوری کریں، اس کا مال کھا جائیں، کاروبار کریں تو اس کو دھوکہ دے دیں. اس لیے پیدا نہیں کہ اللہ پاک یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتائی کہ خوشحالی اس طرح ہو، گھر بھی خوش، باہر بھی خوش، اندر بھی خوش، آفس میں خوش، نہ چوری، نہ کسی کا خطرہ. یہ ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، بلکہ 100% ممکنات میں سے ہے. یہ 100% ممکنات میں سے ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہے. نفس اور شیطان دو بڑے دشمن. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ شاید دین کی راستے میں رکاوٹ ہے، صرف نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری معاشی زندگی میں یہ سب سے بڑے رکاوٹ ہے. سب سے زیادہ فساد یہی پیدا کرتے ہیں نفس اور شیطان. یہ تو مشن ہے ان کو نکال دینے کا، لیکن اتنی دشمنی ہے شیطان کو انسان کے ساتھ، اتنی بڑی دشمنی عدو مبین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. کئی جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ کا بتایا کہ دشمن چھوٹا دشمن نہیں چھوڑتا، تو جس کو اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے تو آپ کسی خوشی کو برداشت کرے گا؟ کیا آپ کے گھر کو برداشت کرے گا؟ آپ خوشحال ہوں، بیوی آپ سے خوش ہو، اور خاوند بیوی سے خوش ہو، بچے آپ سے خوش ہوں، اب بڑے گھر میں سکون ہو. مجھے بتائیں کہ دشمن برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. تو شیطان جو دو مبین ہے، مجھے بتائیں وہ آپ کیسے ہمارے گھر کو برداشت کر لے گا کہ میں بھی خوش ہوں؟ اسی طرح پھر شیطان کیسے برداشت کر لے گا کہ ہمیں معاشرے کیسا خوشحال مل جائے کہ جہاں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں؟ شیطان کیسے پسند کر لے گا کہ میں جہاں کاروبار کروں بالکل خوش ہوں؟
تو سارا فساد بچانا جو ہے مقصد یہ ہے کہ ساری فساد کی جڑ کیا ہے؟ یہ نفس اور انسان کا شیطان. یہ دو چیزیں ایسی ہیں انسان کو گھر سے لے کے باہر تک یہی فساد پیدا کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بیوی لڑ رہی، بیوی نہیں لڑ رہی، شیطان لڑا ہوتا ہے آپ سے. نفس اور شیطان جب انسان پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ نفسانی خواہشات پہ چلنے لگتا ہے. یہ لفظ ہم سنتے آتے ہیں، نفسانی خواہشات، منمانی زندگی، یعنی اپنی نفس کے مطابق کنٹرول کر لیا نفس نے اس کو، وہ اس کو چلا رہا ہے. شیطان نے اس کو کنٹرول کر لیا، وہ اس کو چلا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس گھر کو کوئی دشمن آپ کے گھر کو کنٹرول کر لے اور وہ اپنی مرضی سے اس گھر کو چلانا چاہے تو کیا وہ پرسکون گھر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پرسکون زندگی انسان کی ہو سکتی ہے؟ کیا پرسکون معاشرہ ہو سکتا ہے؟ کیا پرسکون ماحول ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. کیونکہ دشمن نے کنٹرول کیا ہے، دشمن اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، تو ہر وہ کام کرے گا جس کے اندر بربادی ہو، نقصان ہو، رونا دھونا ہو، تو وہ خوش ہوگا. ٹھیک ہے. تو نفس اور شیطان جب یہ کنٹرول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نفسانی خواہشات پہ انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ دنیا دار اس کو کہا جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے. اس کی آنکھوں میں شرم حیا اور کوئی بھی وفاداری کا بال نہیں ہوتا. وہ ایک منٹ میں اتنا خود غرض کوئی ہوتا ہی جتنا خود غرض وہ انسان ہوتا ہے جو نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے، جو دنیا داری پہ چلتا ہے. میں معزز سے کہوں گا آج وہ انسان 95 نہیں بلکہ میں کہوں گا 100% ہے. آپ کو میری باتیں ہوتی تلخ ہیں، مانے نہ، برا لگے، لیکن کیا اپنے بھی نہ خوش ہیں، بیگانے بھی نہ خوش. میں زہر سلاسل کو کبھی کہنا خالی صاحب نے مجھے شعر یاد کرا دیا. کیسے ایک بات تو نہ کہوں تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم بیٹھ کے کسی اچھی بات کو سوچیں تو پھر اچھی باتیں کیوں نہ کریں. بری لگیں گی لیکن باتیں مان جائیں گے تو بہت اچھی ہیں الحمدللہ. تو دنیا دار انسان کون ہوتا ہے؟ دنیا دار کہ جس کو کنٹرول نفس نے اور شیطان نے کیا ہوتا ہے. نفسانی خواہشات پہ چلنے والے انسان جو ہوتے ہیں دنیا دار ہے. آج وہ 99 نہیں بلکہ 100% لوگ ہیں. 100% لوگ، اور میں وہی لوگ ہیں زیادہ، اور دوسروں کو چھوڑیں جن کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، بخاری بھی ہے، ترمذی بھی ہے، نسائی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے. میں نے کیا کتابوں کے نام لوں آپ کو کہ بھائی لسٹ ہی تو بری پڑی ہیں علوم کی. کسی الماری میں جا کے دیکھیں آپ کی، جی میری ہر گھر میں جائیں آج کل تو ماشاء اللہ فیشن ہے، وہ کتابوں کو ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ایک الگ بنائی ہوتی ہے کتابوں کے لیے، وہ بھی رکھی ہوئی انہوں نے ہوتی ہیں وہاں اپنے ڈرائنگ روم میں تاکہ لوگ دیکھیں بھی یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے. ایک صاحب اگر جانا پڑا مجھے تو انہوں نے بٹھایا مجھے وہاں تو یہ دیکھیں گے ہماری لائبریری میں کئی ویسی نظر آ رہی، اس میں شیشہ لگا ہوا ہے. بنائی ہوتی ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو ڈھک لیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کپڑے ٹنگے ہوئے یا کتابیں ہمیں، وہ شیشہ لگا دیتے ہیں. دیکھو جی اتنی کتابیں، اس میں صرف ایک ہی کتاب اٹھا لیں آپ، ایک، وہ قرآن حکیم، وہ کافی ہے آپ کے لیے. بس ضرورت کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں کسی اور بات کی. بس کیوں پھر اس قرآن کو اٹھانے کے بعد آپ ایک ہی آیت پہ عمل کر لیں، ایک دن صراط المستقیم، پہلی آیت پہ، پھر آپ کو ضرورت بھی نہیں کسی چیز کی، کسی تفسیر کی، کسی بھی کچھ تفسیر کچھ نہیں. خود بتائے گا آپ کو، ایک دن صراط المستقیم خود چلائے گا آپ کو راستے پہ. یہ ایسے آٹومیٹک گاڑی ہے کہ اس میں آپ بیٹھ جائیں اور بس سوئچ لگا دیں، ایک صراط المستقیم کا اس کو آن کر دیں، آپ خود ہی پہنچا دے گا منزل پر اللہ کے فضل سے، خود ہی پہنچا دے گا. کسی کا آپ کو نہ ڈرائیو کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو اس میں گیئر بدلنے کی ضرورت ہوگی، کسی قسم کی نہیں. بیٹھ کے بس سوئچ دبا دیں اس کا، ایک دن صراط المستقیم جیسی گاڑی آپ کو لے جائے گی منزل تک. تو یہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات پہ انسان جب کنٹرول ظاہر اس نے کر لیا تو اپنی مرضی سے چلائے گا. اس کو کہا جاتے ہیں دنیا دار انسان. اور دنیا دار انسان تو وہ ہے جو اپنا مفاد رکھتا ہے. دنیا دار اس کی زندگی میں ایک اصول ہے، باپ، بیٹا، ماں، بہن، خالو، چاچا، بیوی،
تایا پتر کچھ بھی نہیں اس کے آگے. وہ اپنا مفاد آگے رکھے کہ مجھے فائدہ کس میں ہو رہا ہے, مجھے پیسے اس مکان بیچنے کے بعد مجھے کتنے ملنے ہیں. اس کو ضرورت نہیں کہ بہنوں کو حصہ کتنا دینا ہے, بھائیوں کو حصہ کتنا دینا ہے. نہیں, اس میں یہ دیکھیں میرا کیسا کام بن رہا ہے, میرا کام. نارے تمہارے بچوں کو, اپنے بچوں کے, پھر آخر سٹیج آتے بچوں کے لیے بھی کوئی نہیں, اپنے مفاد پر انسان سوچتا ہے, مفاد پر سے انسان ہوتا ہے. وہ دنیا دار ہے, اس پہ کیا بھروسہ کر سکتا ہے, اس کے وعدوں کو کون انسان قبول کر سکتا ہے, اس سے جھوٹ کے کون بچ سکتا ہے. اور تو کسی کو چھوڑے گا نہیں جس کو دنیا دار کہا جاتا ہے. وہ نفسانی خواہشات پہ چلنے والا انسان ہوتا ہے. جس قرآن میں بہت آیتیں آئیں گی انشاءاللہ, اللہ نے پڑھیں تو, جس میں بہت زیادہ اپنا بتایا کہ نفسانی خواہشات پہ چلنے والا کون انسان ہے. تعریفیں کی اللہ نے بتائیں نہیں کی باتیں ساری, تو اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے. آج جو معاشرہ ہمارا خراب ہے اہل ایمان کا, تو یہ میں تو آپ سے یہ تو سوال کر رہا ہوں, تو یا تو آپ مجھے بتا دیں کہ بڑا خوشحال معاشرہ ہمارا, کوئی جگہ ایسی ہے جہاں فساد نہ ہو. عبادت گاؤں سے لے کر گھر تک, چلو بھائی گھر سکون میں لگے جی مسجد چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں, اس سے زیادہ پھٹے میں پہلے پولیس کھڑی ہوتی ہے کہ مجھے جھگڑا ہو گیا آپس میں, پہلے پولیس کھڑی ہوتی ہے پکڑنے کے لیے, آپس میں جھگڑا ہو گیا. یہ وہ کہتا ہے میں نے لینا ہی ہے چیئرمین شپ, وہ کہتا ہے میں نے چیئرمین شپ, وہیں جھگڑے ہو رہے ہیں. سکون کا ملے پھر مسجد ہی نہیں, سکون کی جگہ تھی. تو بھائی یہ کیا ہے, یہ وجہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات اور شیطان نے پورا قبضہ کر لیا, اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کی کیا ریزن ہے کہ یہ معاملہ سارا ہوا ہمارا لوگوں کے ساتھ, کہ جو سکون چاہتے تھے وہ آس فساد کے چر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہیں بھی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی, بڑا مشکل ہے کسی سے ہاتھ ملانا بھی. شیر مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, بڑے وسوخ سے پتہ نہیں کیا ہم اعتبار کرتے ہیں, بڑے خلوص سے وہ دھوکہ دیتے ہیں, اسی قسم کو شیر سمجھ نہیں آ رہا. دوست ہوتا نہیں ہے ہاتھ ملانے والا, یہ بھی ایک شیر. ہم دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ شاید مخلص ہے, لیکن دوست ہوتا نہیں ہے ہاتھ ملانے والا. یہ ضروری خیال کی چیز, بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ بات, اس پہ بھروسہ نہ کرو, اس پہ بھروسہ نہ کرو. اس پہ ایک ہی صف میں کھڑے محمود ایاز, ایک صف میں کھڑے, نہیں ایک کا دوسرے پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. نماز پڑھنے والی جگہ پر امام پہ نہیں ہے, امام کو مقتدیوں سے نہیں ہے, تو باقی تو بات چھوڑتے ہیں. اللہ کو جو کرتا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہی بتاتے ہیں فساد کیوں ہوگا دنیا کے اندر, فساد کی وجہ کیا ہے, کیوں فساد پھوٹے گا. اللہ اکبر. فساد پھوٹنے کی ایک ہی وجہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے, نہ وجہ یہی ہے جو اس فساد کو مٹانے آیا تھا, جو اس فساد کے بڑے بڑے نسخے لے کے آیا تھا ختم کرنے کے لیے, جو انسانیت کو انسانیت کو ایک عروج دینا چاہتا تھا. عن مالک بلغ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت لأتمم حسن الاخلاق, کہ مجھے بعثت بھیجا گیا, کیوں, لأتم حسن الاخلاق, کہ میں اتم کیا ہے, پورا کروں. لے یعنی تاکید فرمایا, لے اتم کہ میں اس کو پورا کروں. لے اتم اخلاق کی خوبیوں کو پورا کر دوں, یعنی پوری دنیا کو جنت بنا دوں. سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں میرے بیس کا مطلب یہ تھا, میرے آنے کا مطلب یہ تھا, مجھے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی. آپ سے ارشاد فرمایا کہ قال بعثت لأتمم حسن الاخلاق, کہ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر فساد پھوٹ گیا ہے، نفسانی خواہشات غلبہ کر گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پتھر فساد کی جڑ بنی ہوئی تھی تو مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور وجہ کیا تھی کہ میں اخلاق کی خوبی کو پھیلا دوں، یہ اتم حسن الاخلاق، مطلب کیا کہ پوری کر دوں، پوری سے مراد سبحان اللہ کہ وہ چیزیں بتا دوں ان کو، کس چیز سے؟ کتاب کھول کے پڑھیں گے نہیں، درس دیں گے نہیں، معافی چاہتا ہوں گلا ایک دم خراب ہو گیا، پانی قریب نہیں ہونا پی لیتا۔ تو بھائی کوئی کتاب سے نہیں بتائیں گے، سبحان اللہ، کچھ چیز نہیں ان کے پاس ہوگی، واہ مجھے بھیجا گیا ہے، کالا اس تو مجھے تو بھیجا ہی اس طریقے سے ہے کہ میری ہر ادا جو ہوگی وہ اخلاق کو پھیلانے والی ہوگی، سبحان اللہ، فساد کو مٹانے والی ہوگی۔ میرا مسکرانا، میرا چلنا، میرا ہلنا، میرا بات کرنا، میرا دیکھنا، میری ایک ایک ادا ایسی ہوگی، ایک ایک ادا ایسی ہوگی، اور کوئی ادا بھی قیامت تک چھپی نہیں رہی ہوگی، نہ جو گھر میں ہوگی وہ بھی تو میرے ازواج بتائیں گے دنیا کو، میں ایسے سوتا تھا، ایسے لیٹتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز نبی کا میرے جسم سے آپ کا ایسا ہاتھ لگتا تھا، آپ کے پاؤں مبارک مجھے لگ رہے تھے، مجھے اس طرح چھوا، ساری باتیں، میں نے جہاں سے پانی پیا تو آپ سے سمجھ وہاں سے پانی پیا، گھر کی باتوں کو بتاتا ہے، آج تو ہے کہ اپنی بیوی کی باتیں بتائے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو اس لیے، بس تو بھیجا ہی آپ کو اس لیے کہ آپ کیا کریں، پھیلا دیں، لأتمم الحسن الاخلاق، کیونکہ آپ جامائے پر سکون، اور دنیا کے اندر آپ سکون بانٹنے کے لیے بھیجا گیا، آپ رحمت للعالمین، رحم عالم ہے، آپ کا آنا ہی رحم عالم ہے، آپ کی ہر ادا ہی رحمت ہے، آپ کی ہر ادا رحمت ہے۔ اسی لیے اس رحمت کی اداؤں کو جمع کرنے کے لیے خاص انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، صحابہ رسول خاص انسان تھے، اللہ نے خاص حیثیت سے ان کو پیدا کیا، وہ منفرد تھے بالکل، ان کی سوچ، ان کے انداز، ان کے دل، ان کے قلوب، ان کے جسم، ان کی برداشت، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے ایک بہت عظیم کام کرنا تھا، کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے ان کو یہ برداشت دی کہ وہ سرکار رسول کے چہرے مبارک کو دیکھ سکیں کنٹینیوس، 50 سال، 60 سال، 30 سال زندہ رہے گا، 40 سال، اتنے بڑے نور کو اپنی آنکھوں سے صبح شام دیکھتے تھے۔ سب سے بڑے تو آپ سوچتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ڈیفرنٹ تھی، ان کے قلوب بھی ڈیفرنٹ تھے، ان کی سمجھ، سب سے بڑی چیز کہ ان کے دیکھنے ہی مختلف تھے۔ آج سبحان اللہ کس کو نبی پاک کی زیارت خواب میں ہو جائے، حالانکہ وہ پردوں میں ہے، خواب ایک پردہ ہے، خواب ایک پردہ ہے، اس میں سرکار رسول کی زیارت ہو جائے تو زندگی بھر وہ چہرہ مبارک نہیں بھولتا، اس کا نور ایسا دل میں اتر جاتا ہے، انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس نور، وہ بھی پردوں میں ہے۔ تو وہ صحابہ کی نگاہوں کو اللہ نے خاص بنایا تھا، اور ایسا کمال کہ وہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھتے تھے آپ کے ساتھ، مسافر آپ کے ساتھ کرتے تھے، آپ کا جھوٹا پانی پیتے تھے، آپ کی لاب کو اپنے چہرے پر مرتے تھے، بال بوس کو آپ کھاتے تھے، پیتے تھے، بول باس آپ پی جاتے تھے، آپ کے پسینے کو جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو وہ عام انسان تو ہو ہی نہیں سکتا اتنی بڑی شخصیت کو اتنے نزدیک سے اتنے سال تک دیکھنا، ان کی سانسوں کو سانسیں ملنا، اللہ اکبر۔ تو اصحاب رسول کو آمد بھی تھے، آج کا مسلمان کو سبحان اللہ اس طرح بدتمیزی سے بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں مسلمان، بس وہ تو میں بتایا نا، پچھلے آیت ہم نے پڑھ لی نا، کون سی صفت کے مسلمان ہیں؟ منافق، نفاق رکھنے والے ہم لوگ، تو آئی رہی ہے بڑی ہے، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، اس بات ہو رہی ہے کہ فساد کیوں پھیلا۔ اللہ نے کہا میں نے تو تم پہ رحم بھیجا، کیونکہ میں نے رحم عالم بھیجا تھا تم پر،
رحمت اللہ عالمین بن کے ایک ایسی شخص، اور وہ شخص عام نہیں تھی، وہ عام نہیں تھی، حضرت ابراہیم کی طرح نہیں تھے، حضرت موسیٰ کی طرح نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں تھے، حضرت یونس کی طرح نہیں تھے، حضرت انبیاء جتنے بھی آئے ان کی طرح نہیں تھے، حضرت یعقوب کی طرح نہیں، حضرت یوسف کی طرح نہیں تھے، نہیں، سارے کے سارے جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی گزرے ہیں، وہ تو سب انہی کے جلووں کی روشنی ہے۔ آپ نے تشریف لا رہے ہیں تو اصل کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جس کی کرنیں ہیں یہ سارے انبیاء، حضرت آدم السلام سے لے کر عیسیٰ السلام تک اتنی بڑی بڑی صفات کہ حسن اعلیٰ، حضرت سلیمان جو سلطنوں میں اعلیٰ، کسی کوئی سے حضرت داؤد السلام زبان اپنے لہن میں اعلیٰ، آپ دیکھیں نا اتنے بڑے بڑے اپنی اپنی صفات کے ساتھ نبی آیا دنیا کے اندر۔ یہ سب آپ کی اشوائیں تھی جو پھیلی ہوئی تھی، جو اصل آ گیا تو وہ کیا ہوگا مجھے بتائیں آپ۔ کتنا بڑا کرم ہوا اس زمانے پر، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی، اور کتنے بڑے ناشکرے ہوں گے جو ان کو ٹھکرائے گا، مجھے پتا ہے۔ منافق کا لفظ تو بہت تھوڑا ہے، آج کے مسلمان کے لیے لفظ بہت چھوٹا ہے، اس کی سزا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جان بوجھ کے قرآن کو ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کی شان کو جانتے ہوئے، جس کی شان کی جو ہمیں قرآن رکھے، جو قرآن گواہی دے رہا ہے، اس کی جو حدیثیں گواہی دیتی ہیں آپ کی شان کی، وہ تو بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام کیا بات کرتے ہیں آپ سے، ان کی ہم نہیں سوچ سکتے کہ شان میں ایک صحابہ کی مثال دی کہ ایک صحابہ کی ناک سے نکلی مٹی اور جو اس کے پاؤں کے نیچے لگ جائے، اس کے زمانے کے قطر ابدال اس کے مقابلے نہیں ہو سکتے ایک صحابی کی، تو اس کا جس نے صحابی بنایا ہے وہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، وہ مہتاب کیا ہوگا جس کی کرنوں سے ایسی ستارے پھوٹ پڑے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کالا بیستو لے اتم من حسن الاخلاق، کو کیا چیز لے کے آیا ہوگا زمانے کے لیے سکون حسن اخلاق کیا ہے کہ میں اسی چیز کو لے کے آیا تھا کہ گھروں کے اندر کوئی بیوی خاوند سے لڑے، خاوند بیوی سے لڑے، ان کی اولادیں آپس میں محبت کریں، رشتے داروں میں محبت ہو، کہیں فساد نہ ہو، دفتر میں جائیں وہاں بھی سکون ہو، بازاروں میں جائیں خرید فروخت ہو تو وہاں ہو، معاشرہ ہر معاشرہ معاملات جو کچھ بھی ہے تمہاری زندگی میں سکون پیدا کرنے کے لیے میں نے ایک نبی کو بھیجا۔ وہ کیسے سکون پیدا کرے گا؟ کتابوں سے نہیں، بلکہ کیا کہ اس کی ہر ادا چلتے پھرتی جو ہوگی، سبحان اللہ، وہ آپ کو دعوت دے گی برائیوں کو چھوڑنے کی اور سکون کو پیدا کرنے کی۔ کس طرح کہ آپ نے اگر اس کی اداؤں کو چن لیا، اور ان سے چننے کے لیے ہم نے 1,24,000 سے زیادہ ایسے انسان تیار کیے کہ جن کا کام ہی یہ تھا، ان کو ہم نے طاقت دی کہ وہ دیکھ سکے، ان کی وہ آنکھیں دی کہ وہ برداشت کر سکے، ہم نے ان کو وہ دل دیے جو ان کی باتوں کو سنبھال سکیں، ہم نے وہ ان کی یادداشت دی اور دماغ دیے کہ جو محفوظ کر سکیں ان چیزوں کو، اور ان کو اتنی قوت دی کہ ہفتے بھوکا رہنے کے باوجود بھی ان کے نزدیک ساری بھوک ختم ہو جاتی کہ ایک دفعہ جا کے سبحان اللہ اس چہرے انور کی زیارت ہو گئی، ساری بھوکیں ختم ہو جاتی، ایک کھجور سے ان کی پیاس اور بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ اس نوعیت کے انسان پیدا کیوں کہ انہیں یہ کام کرنا تھا کہ آپ کی اداؤں کو چن کر قیامت تک لے کے جانا تھا، اس لیے کہ آپ سب کی امتی ہوں وہ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ سبحان اللہ، یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پرسکون زندگی گزار سکیں، جو ہمارا آئیڈیل ہے کہ گھر ہی پرسکون ہو جائے، بیوی پرسکون ہو جائے۔ تو اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اداؤں کو بھول گئے، بلکہ بھول کے آگے ان کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہو، ہم اس کو فضول، نعوذ باللہ فضول سمجھتے ہوں، وہاں ہم اس کو اپنی رکاوٹیں سمجھتے ہوں، اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی ایک پشتی کا مقام ہو، گراوٹ کا مقام سمجھا جائے، اس کے مقابلے میں دوسری جو ہیں غیروں کی چیزیں ہماری اتنی اونچی و بلند ہوں، سب چیز کو تہس نہس کر دیا جائے۔ نبی پاک سے جو بھی ادائیں تھیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کہ آپ نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے، آپ ہاتھ سے کیوں کھاتے تھے، ساری اداؤں کو ہم کہیں یہ دقیانوسی ہے، فضول ہے، ماننا تو کجا، اور پھر ہم کہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ جو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں وہ بھی مسلمان نہیں۔ اس سے بڑی تحقیر کیا ہو سکتی ہے اس عظیم نبی کی، جو امام ہو سارے انبیاء کا، سبحان اللہ، جو سرتاج ہو سارے انبیاء کا، سبحان اللہ، صاحب مقام محمود ہو،
جس کا مقام یہ ہو کہ پوری ایسے محمود مقام پہ بٹھایا جائے گا، ہاتھ میں سب جھنڈا دیا جائے گا، ایک خاص لباس آپ کو پہنایا جائے گا، پوری دنیا نیچے کھڑی ہوگی اور تم دیکھ رہی ہوگی، آپ کو دعا کر دیں اللہ سے ہم اس مصیبت سے نکل جائے۔ حشر کی انبیاء جا رہے ہوں گے تلاش کرتے آپ کو، اس مقام کے نبی کے ہم امتی ہیں، ہم ان کی باتوں کو ایسے ٹھکرا دیں اور پھر ہم سکون تلاش کریں گھروں کے اندر۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا عقل مند لوگ ہیں، کیا شعور رکھنے والے لوگ ہیں، بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں جی، ہم بڑے اونچے لوگ ہیں، ہم تو ہم چھوڑ دیے، ہمیں نہیں پسند یہ دھوتی کیا ہوتی ہے، یہ کیا امامہ پہنا ہے، داڑھی کیا ہے، گھینا دیا۔ مجھے یاد ہے اتفاق سے میں گیا ہوا تھا کراچی، افسوس تو ہمارے ایک عزیز آرمی میں تھے، آفیسر تھے، میں ان سے ملنے گیا تو ہمارے شہر کے تھے، وہ جنرل ہو گئے، جنرل آرمی میں، تو ہمارے شہر کے تھے، ساتھ پڑھتے تو نہیں تھے، ہمارے سے بہت سینئر تھے، ہمارے ہی محلے میں ساتھ مکان تھا، تو کہیں ہم آپ کو جنرل خالد سے ملاتے چلیں، میں کہا چلیں، کافی دنوں بعد ملاقات ہوگی، تو وہ بھی آفیسر تھے، تو دوسرا آفیسر وہ بھی ہمارا کولیگوں میں تھا، اس والے پڑھتے تھے، تو ہم تینوں چلے، تو میں تو اپنے حال میں تھا الحمدللہ، فقیرانہ حال میں بدل اللہ نے کرم فرما دیا تھا، حضرت کے صدقے، ان کی جوتیوں کے صدقے کچھ عقل آ گئی تھی مجھے تھوڑی سی، یہ کیا ہو، یہ اصل تو یہ چیز ہے۔ جب وہاں گئے تو وہ جنرل صاحب بیٹھے تھے، وہی انداز جو آپ کو پتا ہے غلامانہ انداز جو ہم نے لیا ہوا ہے آقاؤں سے، ہاتھ جوڑ کے جن سے لیے ہم نے تحریر میں، تو انہوں نے سب سے مجھے کہ ان کے یا میرا نام لیا کہ اچھا یہ کیا کر لیا تم نے اپنے آپ کو، استغفر اللہ، جو بکواس انہوں نے شروع کی، میں کہا مجھے اجازت دیں میں چلتا ہوں، میں تو اس نے کھانا نہیں کھا سکا، یہ ایسے مسلمان نہیں ہے، اس نے اتنے گندے لفظ استعمال کیے سنت کے بارے میں، چہرے پہ آپ نے کیا رکھ لیا ہے، آپ یہ کیا سر پہ رکھے ہوئے، آپ نے کیا یہ کیا ہوا، تو یہ پورا وہ ایک نہیں ہے، یہ پورا ایک تحریک ہے، کن لوگوں کی تحریک جس کو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، شریعت کو طرف ختم کر دینے کے بعد وہ اتنے بڑے فسادی بن جاتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ فساد بن جاتی ہے، ایک تحریک بن جاتی ہے، یہ ایک تحریک بن جاتی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، ان کا مشن بن جاتا ہے یہ، اور اصل فساد اس دنیا کے اندر فساد، یہ سکون جو ختم ہو رہا ہے نا ہمارے گھروں میں، ہمارے باہر، ہمارے معاشرے میں، کیوں ختم ہو گیا؟ انہوں نے یہ پریشان کر دیا کہ نبی نے سنا تو شریعت کچھ چیز نہیں ہے، میں غیروں کی بات نہیں، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اپنوں کی بات کروں، غیروں کو چھوڑ دیں، من سے کیا شکوا، اپنوں کی بات کروں، ہمارے لوگ ہیں جن کے نام یہ ہیں خالد، مالد، شالد، شاہ، ان ناموں کی بات کر رہا ہوں میں، جنرل خالد کی بات کر رہا ہوں آپ سے، وہ تو مر آ گیا بیچارہ، کدھر کی جنرل نہیں اس کی، اب قبر کی ہڈی میں ختم ہو چکی ہے اس کی، کدھر ہے وہ شخص؟ میں تو اب بھی بیٹھا ہوں الحمدللہ، وہ تو ہڈی اس کی گل گلا گئی ہوں گی، آپ کیسے ہوئے ہوں گے اس پر، اس سردی کے عقیدے کے ساتھ جانا، تو ان لوگوں نے فساد، اللہ تعالیٰ کیسے کہے گا فساد ہے؟ کیونکہ جب نبی پاک جو ایک چیز لے کر آئے ہیں، جو انہی چیزوں کا تدارک تھا، جو ختم کرنے والی چیز تھی، ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، پھر نفسانی خواہش قائم ہو جائے، پھر دنیا دار بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہمیں دیندار بنانے آئے، تو ہم نفس اور شیطان کے ہاتھوں بن کر دنیا دار بن گئے۔ تو دو مساوی چیزیں ہیں، دیندار بننا ہے تو دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو، اور اگر دنیا دار بننا ہے تو نفس اور شیطان کے چالوں کے اندر چلتے چلے جاؤ، ان کو اپنے آپ کو غالب کر لو۔ میرے آقا کا تو ایک ہی شان دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں برائی کو ختم کرنے کے لیے، ایک ہی شان، نہیں کون سی ایسی شان آپ کی نہیں ہے کہ جس سے پوری برائی ختم ہو جائے۔ حاکم ابن سعد کے اندر ایک حدیث ہے، میرے ذہن میں آ رہی، میں آپ کو سناتا چلوں، ہم نے عمل کرنا ہے اس پر میرے بھائیو۔ سرکار دوستوں کی جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، ہمیں قرآن بتا رہا ہے یہ باتیں،
یہ اصل تفسیر آ رہی ہے قرآن کی کہ فسادی مت بننا. کب بنتے ہیں فسادی؟ فسادی اس وقت پیدا ہوتے ہیں گھر میں فساد ہوگا، باہر فساد ہوگا، آپ کے گھر فساد ہوگا، سکونیں مٹ جائیں گے، آپ کے گھر سے بچے نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے. جب اس تہذیب کو اپنے اوپر غالب کریں گے، جو نفسانی اور شیطانی تہذیب کو اپنے اوپر غالب کریں گے، ان کے پہلو پہ چلیں گے آپ. نہ آپ کی وہاں ختم کام آئیں گے، اس کے یاسین کے ختم، فلاں کے ختم، یہ بھی ختم، کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کسی چیز کو نہیں چلنے دے گا. ایک ہی چیز ہے. آج بھی جو انسان پیغام سمجھ جاتا ہے، سب چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے نبی اسلام کی دامن مصطفیٰ کو پکڑ، جس لیے وہ تشریف لائے تھے. چال دیکھیں آپ کی سبحان کیا فرما رہے ہیں آپ. قربان جاؤں قربان جاؤں، سرکار رسول کی ہر ادا پہ قربان جاؤں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ علیہ وصحبہ وسلم. کروڑوں کروڑوں چاند سے زیادہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آل پر، ان کے اصحاب پر. فرماتے ہیں دیکھیں جب آپ چلتے، یا حدیث بیان کر رہے ہیں حاکم بن سعد میں، آپ کا انداز یہ تھا چلنے کا. دیکھیں صحابہ کرام یہ کس طرح سینے سے لگا کے آج آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. کہ پوچھا آپ کی چال کیسی تھی، آپ کیسے چلتے تھے؟ تو فرمایا آپ چلتے تو ایسے تھے، آپ کی شان مبارک چیز چلنے کی تھی کہ آپ جب چلتے تھے نہ دائیں نہ بائیں، کچھ بھی کہیں کس طرف نہیں دیکھتے تھے. پوری حدیث پورا معاشرہ بنا دیا آپ کی اس چیز نے. اگر میں اس حدیث کی نقل اپنی زندگی میں لے آؤں کہ جب میں باہر نکل کے چلوں نہ دائیں دیکھوں نہ بائیں دیکھوں، اور آپ کی سنت کو زندہ کر لوں، اللہ رب کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں کہ برائیوں کی جڑیں ختم ہو جائیں. نہ نظر بازی ہوگی، نہ دھوکے بازی ہوگی، نہ میں بڑی بڑی دکانیں دیکھوں گا، نہ دنیا میرے اندر آئے گی، نہ میں کسی کی گاڑی دیکھوں گا، نہ مجھے کوئی شخص نظر آئے گا، نہ کوئی چغلی ہوگی، نہ کوئی غیبت ہوگی، نہ کچھ ہوگا. اور جب میری آنکھیں نیچے ہوں گی، نہ میں دائیں دیکھ رہا ہوں بائیں دیکھ رہا ہوں، اپنی مستی میں جا رہا ہوں، تو پھر ایک ہی ہستی یاد رہے گی. وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتا رہے گا دل کے اندر. ایک ہی حدیث پہ انسان پہ عمل کر لے، جب آپ باہر جائیں نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں. عورتوں کو تو خیر ویسی معاملات بتائیں گے کس صورت میں باہر جائے اور کیسے باہر جائے، وہ تو اپنے تو مردوں کی بات کرو. عورتوں کے خیر لازمی میں ہے کہ وہ تو جانے کے لیے ان کے لیے لوازمات دیے گئے، حدیث کے اندر سنتیں بتائیں کہ آپ اس شرط پر اس لیے جا سکتی ہیں باہر. کون جاتا ہے؟ آج کون نکلتا ہے؟ تو کیا ہے بہت خاصات جو آج دکان پہ جا رہے ہیں، سودا لینے جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم ادھر ادھر نگاہ ادھر ادھر، وہ کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو دکان اس نے کھولی، فلاں مل گیا، او جناب السلام علیکم، کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو جناب. ادھر سے وہ جا، کوئی ضرورت نہیں. یہ سب شیطان کروا رہے ہیں آپ سے کام، سارے گندا کندے پھینک رہے ہیں، کیونکہ ہم نفسانی خواہشات پہ چل رہے ہیں. آؤ سرکار ان کی چال کو پکڑو، ان کی چال مبارک کو پکڑو. سبحان اللہ، کیا چال اور کیسا انداز چلنے کا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، اپنے راستے پہ چلتا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیو، سکون ضرور چاہیے ہمیں. سکون کا علاج اللہ کے نبی لے کر آئے تھے. قالا اتم الحسن الاخلاق، قالا وستولی اتم الحسن الاخلاق. اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے کہ میں تمہیں سکون والی زندگی عطا فرمانے کے طریقے بتا دوں. تو کس سے بتاؤں؟ اپنے انداز سے بتاؤں، اپنے اندازوں سے بتاؤں، اپنے سائل سے بتاؤں، اپنے طریقے سے بتاؤں. اور یہ سنت شریف ہے. تو میرے بھائی، ہم جس قدر تبھی ہم سنت کو پکڑیں گے. ابھی آگے چلیں گے اس آیت پر انشاءاللہ. وقت ختم ہو گیا کہ کیا اللہ نے توڑ دیا فساد کا. فساد ہے کیا اور فساد کا توڑ ہے کیا. فساد آیا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنت اور طریقوں چھوڑ دیا. آج پورا دنیا ہماری عالم اسلام کی بات کروں جہنم بنی ہوئی ہے. قتل، غارت، دشمنی، خود غرضی آپس میں غیروں کو چھوڑ. کوئی ایک ملک دوسرے ملک کا دوست نہیں ہے. کوئی ایک ملک دوسرے ملک کا فائدہ نہیں پہنچاتا. لیکن ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک کو کام کرنے سے اس کو غلام بناتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں اس کو، یہ غلام ہے کیونکہ یہ ہمارا نہیں ہے، دوسرے ملک سے ہے. مسلمان اس کو چھوڑیں گے، اس کا تیل نکال دیتے ہیں. تیل
کہ ہمارے ملک میں کام کرنے ہیں، اس کے حقوق کو ختم کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں مختلف ہوں گی، اپنے لوگوں کی تنخواہیں مختلف رکھیں گے، ان کے گھر دوسرے ہوں گے، اپنے گھر دوسرے. یہ لوگ بھی نہیں کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں بھی یہ چیز نہیں ہے. لیکن آج وہ جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق لے کر رہے تھے، کیونکہ نبی نے سنت میں چھوڑ دیا. دولت دنیا دار ہے، دین دار نہیں ہے. کیونکہ حفظ پسرست ہیں، نفسانی خواہشات نفس اور شیطان کے غلبے میں اس نے قابو کیا ہوا ہے. تو دنیا دار ہے، اپنے مفاد چاہتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ یہ مسلمان ہے کون ہے، بس دوسرے ملک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، چلو تم یہ کرو، چلو ہر کام اس کو رگڑ کے رکھا ہوا ہے. آج پوری دنیا کے اندر غریب ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں امیر ملکوں میں، اس میں کہتے ہیں ہمارے اسلامی ملک ہے ہمارا، اور تین کو جوتے پڑتے ہیں کہ کیڑا اسلام، کون سا اسلام کی بات کرتے ہیں، کون مسلمان، رکھو اپنے پاس اس کو. یہاں نہیں چلتی ہے کہ میں نے خود سنا یہ باتیں، میں نے خود سنی یہ باتیں ان کے منہ سے، دوسری قوموں کے منہ سے یہ باتیں، جو مسلمان قوم ہے جو ہیڈ ہے اسلام کے. میرے بھائیو، کب تک رہتا ہے؟ ایک بلبلے کی زندگی کتنی ہوتی ہے، اڑتا ہے پھرتا ہے پھٹ جاتا ہے. یہ دنیا تو پھٹ جائے گی. کب تک آپ اس غرور میں رہیں گے، فخر میں رہیں گے؟ آخر قبر کے اندر ہڈیاں گل جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو نبی پر سنت اور شریعت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیں، وہ نہیں وہ بیوقوف کی جنت میں رہتا ہے جو نبی پاک کی سنت اور شریعت کو چھوڑ کر سکون تلاش کرتا ہے. زندگی بھر لکھ لیں، ٹھپا مار لیں، گھر ہو، باہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، کاروبار ہو، لکھ لیں. یہ قرآن بتا رہے لکھ لیں. تصور بھی نہ کریں کہ سکون آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں. غریب ہیں تب بھی نہیں آئے گا، امیر ہیں تب بھی نہیں آئے گا، ملینئر ہیں تب بھی نہیں آئے گا، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے تب بھی نہیں آئے گا. یہ قرآن کے تابع ہے. تم ایسے انسانوں کو کبھی سبحان اللہ کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. فسادی ہیں ان کو کہا گیا ہے دھوکے باز، جھوٹے. ایک اور لقب آ رہا ہے ان لوگوں کا جو نبی سنت کو شریعت کو قطع کرتے ہیں، اپنے آپ کہتے ہیں مومن ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ مفسدین بھی ہیں، فسادی بھی ہیں. آج تو وہ گل نے گھر کے اندر سکون آج ہو جائے، سب پتوں کو توڑ دیں، سرکار سنت کو لے کے آ جائیں گھر کے اندر. واہ خدا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلیہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا فضلنا وجدنا خطأنا وضلنا كل ذنب. اللهم إنك عفو تحب فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب رب اغفر لهم وانت خير الراحمين. 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 يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. رب اغفر لهم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لنا وارحمنا. رب اغفر لهم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لهم رب اغفر لنا وارحمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أتوب إليك منا وأشهد. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا کرم فرما دے. یا اللہ تو کرم فرما، رحم فرما. یا اللہ تو کرم فرما دے.
یا اللہ اپنے عذابوں سے بچا لے، یا اللہ اپنے رحمت والا معاملہ کرو معافی مولا، یا اللہ تو رحمت کو پسند فرماتے ہیں میرے مولا، یہ رحمت کی وسعت زیادہ ہے تیرے عذابوں سے، میرے تیرے غضب سے میرے مولا، اللہ تیری رحمت ٹھکانہ ہے تیرے عذابوں سے بچنے کا یہ کریم، یا اللہ تیری سزاؤں سے بچنے کا ایک ہی ٹھکانہ ہے میرا، وہ تیری رحمت ہے میرا مولا، یا اللہ اس ٹھکانے میں ہمیں داخل فرما دے یا کریم یا کریم۔ اللہم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ پوری امت پہ رحم فرما میرے مولا، یا اللہ پوری امت پہ رحم فرما میرے مولا، یا اللہ ہم بکھر چکے ہیں، یا اللہ ہمیں جمع فرما دے، یا اللہ ہم بکھر چکے ہیں ہمیں جمع فرما دے، نبی پاک کی سنت کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع کر دے میرے پوری امت بکھر چکی ہے میرے مولا، یا اللہ ہم بکھر چکے ہیں، سب کو جمع کر دے میرے مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی نیچے، یا اللہ تو ہم سے روز راضی ہو جائے، ورنہ تقبل تقبل، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ جو بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا کریم جو بیمار ہیں کچھ شفا فرما، عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، اجر نصیب فرما میرے مولا، یا پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے میرے مولا، اپنا کر صلی اللہ تعالی علی خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلی صحبہ اجمعین میرے مولا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرے مولا، یا اللہ آپ کی کالی کملی کے صدقے سے، کالی چادر کے صدقے سے میرے مولا، آپ کے نوازوں کے صدقے سے میرے مولا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ خاتون جنت کے صدقے سے، بس عائشہ صدیقہ کے تقدس کے صدقے سے، یا اللہ تو فرم فرما دے، یا اللہ تو کرم فرما دے میرے مولا، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر